دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں کردار اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے محض ایک جہت پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دیں اور تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اس اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں اور پنجے تن پاک بھی شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے کیسا پاک کیا ہے، اس کی صرف ایک جھلک آج کے اجتماع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے سوچا کہ اس ٹاپک کو میں 10ویں کو بیان کروں یا آج بیان کروں، تو چونکہ جو باہر اجتماع ہوتا ہے اس میں بالعموم سارے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر مسجد کا ایک خصوصی فیض بھی ہوتا ہے بات سمجھنے کے اعتبار سے، تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کو میں اسی سنی اجتماع میں مسجد میں عرض کر دوں، تاکہ ایک پرسکون اور مطمئن ماحول میں اہل بیت اطہار پاک کیسے ہیں، ان کی شان کچھ سمجھ میں آ سکے۔ آپ دیکھیے، ایک ہے نعمت اور ایک ہے بلا، آزمائش، مصیبت، تکلیف۔ اہل بیت اطہار کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے۔ اب بس یہی بات کرنی ہے میں نے آپ کے سامنے، بس دھیان سے دل دماغ توجہ لگا کر کے سنیے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی کے پیر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بطور الہام یہ بتایا گیا کہ اے سری، میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو مخلوق پیدا فرما کر میں نے مخلوق سے پوچھا کہ کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو؟ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ اللہ کی طرف سے بطور الہام ان سے مکالمہ ہوا کہ اے سری، میں نے مخلوق پیدا فرما کر مخلوق سے پوچھا کہ کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو ساری مخلوق نے بالاتفاق یہ کہا کہ تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں، ہم تجھی سے پیار کرتے ہیں، ہم تجھی سے لو لگاتے ہیں۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ساری مخلوق نے مجھ سے دوستی اور محبت کا اظہار کیا، مگر جب میں نے دنیا پیدا کی تو مجھ سے دوستی کے دعوے داروں میں سے 9 حصے دنیا کی طرف چلے گئے، ایک حصہ باقی بچا، اور اس ایک حصے نے یہ کہا کہ ہم دنیا کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ پر جو بطور الہام بات ہوئی، وہ کہتے ہیں
کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے آخرت پیدا فرمائی، تو وہ جو 9 حصے دنیا کی طرف چلے گئے اور ایک رہ گیا تھا، جب میں نے آخرت پیدا فرمائی تو وہ ایک حصے میں سے بھی 9 حصے آخرت کی طرف چلے گئے، اور ایک حصہ اس وقت بھی ایسا رہا جس کا اعلان تھا نہ ہم دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو بس مرضی مولا کے طالب، ہم نہ دنیا کا سوال کرتے ہیں نہ آخرت، محض آخرت کی طرف جاتے ہیں، بلکہ ہم تو صرف اپنے رب کی رضا دیکھتے ہیں۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ 2 مرتبہ 10-10 میں تقسیم ہو کر کے ایک بجتا آیا، اب اس گروہ نے یہ کہا نہ دنیا کے سائل نہ آخرت کے مائل، بس مرضی مولا کے طالب۔ تو حضرت سر سختی فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان پر بلائیں بھیجی، آزمائشیں بھیجی، ان کو اللہ رب العزت نے آزمایا، تو ان میں سے بھی 9 حصے ان بلاؤں کو دیکھ کر گھبرا کر بھاگ گئے، مگر ایک حصہ تھا جس نے اس وقت بھی بارگاہ رب العزت میں یہ کہا کہ تو 7 زمین اور آسمان کو بلا کا توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے تو بھی ہم تیرا در رحمت چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آخر میں آ کر کے اس گروہ نے یہ کہا کہ ایک آسمان زمین نہیں 7 آسمان 7 زمین مصیبت کا توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دیں تو پھر بھی ہم تیرا در رحمت چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا اولئک اولیاء حقا، اے سری یہی لوگ میرے سچے دوست ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر کے علامہ حسن رضا بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی بلا پسندی حیرت کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ بلا اور نعمت کے بارے میں ابو ذر آپ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی ابو ذر غفاری زاہد صحابی، یعنی دنیا سے کنارہ کش صحابہ بھی ان کے بارے میں یہ گواہی دیتے، حالانکہ ہر صحابی کی دنیا سے کنارہ کش، مگر ان کی شانگی ان میں جدا تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بلا اور نعمت کے بارے میں ابو ذر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے نزدیک دونوں ہی برابر ہیں، آنچے از دوست می رسد نیکو است، جو کچھ محبوب کی بارگاہ سے ملے ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بلا اور نعمت دونوں برابر ہیں، مگر جب ابو ذر غفاری کا یہ جواب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو امام حسن مجتبی فرماتے ہیں اللہ رحم کرے ابو ذر پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ بلا نعمت ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، مگر ہم اہل بیت اطہار کے نزدیک بلا نعمت سے بہتر ہیں، کیونکہ نعمت ملنے پر تو نفس کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو ہی جاتا ہے، مگر بلا میں تو صرف رب کی رضا ہی مطلوب ہوتی ہے، وہاں تو نفس آتا ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف اور صرف رب کی رضا مقصود ہوتی ہے۔
تو ہم اہل بیت اطہار، امام حسن نے صرف اپنی بات نہیں کی کہ میرے نزدیک، بلکہ کہا کہ ہم اہل بیت اطہار کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہیں۔ اور یہ صرف انہوں نے کہا نہیں کہ کہنے کو کہہ دیا اور پریکٹیکل میں معاذ اللہ کچھ نظر نہ آیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار میں نبی کی پاکیزہ بیویوں کو لے لو، خاتون جنت مولا علی حسن و حسین، بلکہ ان کی کنیز فضہ تک کو لے لو، تو ان سب کی پوری سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعی میں اللہ کے وہ حق پسند دوست ہیں کہ رب کی طرف سے ملنے والی ہر آزمائش پر وہ مرضی مولا پر راضی رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کشف المحجوب شریف میں جب مولا علی کا باب باندھا، چیپٹر مولا علی کے تذکرے کا، تو مولا علی کا کون سا وصف انہوں نے ذکر کیا؟ توجہ سے سنیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں غریق بحر بلا و حریق نار ولا۔ مولا علی وہ ہیں جو بلاؤں کے سمندر میں ڈوب کر کے بھی رب کی رضا پر راضی رہنے والے، حریق نار ولا، اور اللہ کی دوستی کی آگ میں جلے ہوئے، یعنی عشق الہی کی آگ میں جلے ہوئے۔ تو غور کیجئے کہ داتا صاحب ان کو کس وصف سے یاد کر رہے ہیں؟ غریق بحر بلا، آزمائشوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ آپ کا پورا دور خلافت دیکھ لو، ابتدا سے لے کر آپ کی شہادت تک، ہر لمحہ بحر بلا میں آپ غریق نظر آئیں گے، مگر ہر لمحہ آپ مرضی مولا میں فنا بھی نظر آئیں گے۔ اور یہ ان کی بلا پسندی، یہ خاص بات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں آیا نا، فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ ازواج مطہرات نے کچھ طلب کیا تھا حضور سے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، حبیب آپ اپنی اہل بیت کو کہہ دے فَتَعَالَيْنَا، آ جاؤ تم میرے پاس اور میں تمہیں دنیا دے دوں اور تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ امتعکن، میں تمہارے گزارے زندگی بھر کا تمہیں دے دوں، تمہیں چاہیے دنیا کی نعمتیں میں دے دوں تمہیں، مگر پھر میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو سرکار نے سیدہ عائشہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ رب کا حکم آیا ہے، میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، مگر عائشہ فیصلے میں جلدی نہ کرنا، تم ابو بکر اپنے باپ سے اس بارے میں مشورہ کر لینا۔ کہا حضور وہ کیا فیصلہ ہے، کیا حکم قرآن میں آیا ہے؟ کہا قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا ہے حبیب اپنی اہل بیت سے پوچھ لو، انہیں دنیا چاہیے تو ہم انہیں دنیا دے دیں۔ یہ ہے نعمت بلا سے افضل والا مسئلہ کہ انہیں کیا چاہیے، انہیں دنیا چاہیے تو انہیں دنیا دے دیں، مگر حبیب ساتھ ہی میں انہیں کہہ دیں کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ جب سرکار نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تو ماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور اس بارے میں اتنا انتظار میں آپ کو بٹھاؤں کہ میں اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کروں؟ حضور مجھے دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو بس آپ چاہیے اور آپ کی رضا چاہیے، ہمیں تو آپ کی سنگت چاہیے۔ ہم پر بلائیں کتنی بھی آ جائیں مگر ہم در مصطفیٰ کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔
پھر ان کی زندگیاں دیکھو، 3 دن تک چولہے نہ جلیں، 2 کالی چیزوں پر ان کا گزارا ہوتا رہا، 1 کھجور اور پانی پر ان کے دن کٹتے رہے۔ ایسی بلاؤں میں انہوں نے زندگی گزاری، وہ اہل بیت کے افراد ہیں، یہی اہل بیت کے وہ افراد ہیں جن کی بلا پسندی پر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک اولیاء حقا، کہ جو یوں دنیا کو چھوڑ کر آزمائشوں میں میری رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایسی سختی وہی میرے سچے دوست ہیں۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک۔ آپ لوگ ادھر متوجہ رہیں، خدمت کرنے والے وہ خدمت کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اللہ خیر فرمائے گا۔ دیکھیے یہ چیز قابل توجہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے بلا اور نعمت کے بارے میں، اور ازواج میں بھی عائشہ صدیقہ سے کہا، اللہ اکبر، رافضیوں، شیعوں، تم کس منہ سے عائشہ صدیقہ پر بھوک رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو براہ راست ان سے پوچھا تھا عائشہ کیا چاہتی ہوں؟ انہوں نے تو اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کرنے کا بھی انتظار نہ کیا اور فوراً کہا حضور بلائیں منظور ہیں مگر آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اللہ رسول کی رضا کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور یہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ساری ازواج مطہرات کا یہ معاملہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تو شان ہی جدا ہے جی، کتنا سرمایہ تجارت میں، مکے کی تاجر عورتوں کے اندر بھی آپ کا سب سے بلند مقام، سارا مال حضور کے قدموں پر رکھ دیا۔ اور شعب ابی طالب میں جب قید میں رہے اس وقت چمڑے چبا کر اور درختوں کے پتے کھا کر کے سیدہ خدیجہ نے بھی دن گزارے، مگر جن کے در پر ہزاروں پلتے تھے، سارا وہ نعمت کا جو معاملہ تھا وہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور بلاؤں کو ایسا اختیار کر لیا کہ فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی، مگر ایک لفظ بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں شکایت کا ان کی زبان سے نہیں نکلا، کیونکہ اہل بیت کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے۔ یہ امام حسن نے فرمایا۔ اور اسی پر بس نہیں، چونکہ وقت بھی مختصر رہتا ہے، میں نتیجے کی طرف آتے آتے تو میرا اور مجھے مغرب میں بھی دوسری جگہ پہنچنا ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ غور کیجئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی علیہ السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو خاتون جنت کے دونوں ہاتھوں میں چاندی کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی، چاندی کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ آپ سرکار نے دیکھا، سرکار واپس چلے آئے تو یہ تو نبی کی بیٹی ہے نا جی، جس میں پرنور کا حصہ ہے نا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی گئے کہ بات چیت میں، چال چلن میں، عادت و اطوار میں عورتوں میں سب سے زیادہ کوئی حضور کے مشابہ ہیں تو وہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ مزاج شناس نبوت ہے۔ تو انہوں نے فوراً جان لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہیں، تو فوراً وہ دونوں چاندی کی چوڑیاں نکالی اور بارگاہ رسالت میں عرض کر کے کہا حضور آپ جس پر چاہیں اس پر صدقہ کر دیں۔ تو سرکار نے فرمایا عمر میری بیٹی کے لیے 2 ہاتھی دانت کی چوڑیاں بنا لاؤ اور وہ پہنا دو۔ اور اس وقت ہمارے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ دنیا محمد اور آل محمد کے لائق نہیں ہے، یعنی ہمیں اللہ نے پاک یہ ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب کہ اللہ نے انہیں پاک کیا تو انہوں نے پاک رہ کر کے بھی دکھایا
کہ جیسا اللہ نے پاک کیا تو پھر یہ دیکھو کیسے پاک گرو، اور کس طرح انہوں نے پاکی کا اہتمام فرمایا۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کنیزیں اور خادم صحابہ میں بانٹ رہے تھے، تو مولا علی نے خاتون جنت سے کہا کہ فاطمہ تم بھی چلی جاؤ، تم کام بہت زیادہ تمہارے ہاتھ آتا ہے، تو حضور تمہیں بھی کوئی کنیز دے دیں تو تمہارے کام میں آسانی ہو جائے۔ خاتون جنت گئیں، اپنے ہاتھ دکھائیں کہ چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہیں کنیز دوں اس سے بہتر اور چیز نہ دے دوں؟ حضور اگر اس سے بہتر چیز ہے تو پھر وہی دے دیں، میں تو تھک جاتی ہوں، تو کوئی کنیز مل جائے تو کام میں آسانی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ کنیز سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کلمات کے پڑھتے ہی اللہ تمہاری تھکاوٹ دور فرما دے گا۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں دینے کو سرکار کیا نہیں دے سکتے تھے جی؟ جنہیں جنت کی سرداری دے دی، جن کے بیٹوں کو جنت کی سرداری دی جی، جنہیں جنتی حور قرار دیا، جن کے مرتبوں کو حضور علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا، مگر چونکہ انہیں پاک کیا ہے تو دنیاوی علائق ان کو آلودہ کر دیں، یہ سرکار کو گوارا نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں اللہ کی طرف مائل کرنے والی چیز عطا فرمائی۔ اب یہاں چونکہ باتیں طویل ہیں، مگر میں داتا گنج بخش علی حجویری کا حوالہ پیش کر دوں کہ انہوں نے کشف المحجوب شریف میں اس چیز کو ذکر فرمایا، اور بالخصوص یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کے جو القاب آپ نے ذکر کیے نا، ان القابات میں آپ فرماتے ہیں کہ شمع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول کا چمکتا چراغ ہے امام حسین، وَأَز جملہ علائق مجرد، ہر وہ چیز جو بندے کو گندا کر دے اس سے دور رہنے والے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پر ایک لفظ میں آگے جو میرے موضوع پر نہیں ہے لیکن فائدے سے خالی بھی نہیں ہے، وہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میں خاص طور پر میں نے جگہ جگہ اپنے بیانات میں اس چیز کو کہا، اور میں اپنے علماء کو بھی با ادب ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ مناقب و فضائل اہل بیت ضرور بیان کیے جائیں، مگر بطریق روافض نہیں، بطریق اہل سنت بیان کیے جائیں۔ ان کا ذکر کرنا یہ ایمان کی تازگی کا سبب ہے، مگر بطریق کئی نعت خواں نقیب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کلام پڑھ رہے ہیں شیعوں کے رافضیوں کے، اور مجمع خوب اس پر انہیں داد بھی دے رہا ہے، امداد بھی دے رہا ہے۔ یہ پڑھنے والے بھی جاہل اور سننے والے بھی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان اشعار میں رافضی نے کیا دیا ہے۔ تو ہمیں اہل بیت کی شان بیان کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ان پاک گیروں پر، یہ تو ان کا احسان ہے کہ جن کے ذکر سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر ذکر رافضیوں کے طریقے پر نہیں کرنا ہے، ہمیں ذکر ان کا کرنا ہے اہل سنت کے طریقے کے مطابق۔ اور میں کبھی اگلی نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بطریق روافض کیا ہے اور بطریق اہل سنت کیا ہے، مگر اسی طریقوں میں سے طریق اہل سنت یہ جو داتا صاحب نے یہاں لکھا۔ کیا کہا داتا صاحب نے؟ داتا صاحب جب وصف بیان کر رہے ہیں نا، اب داتا صاحب تو سید ہے کہ نہیں ہے؟
بولو نا سنیو، حسنی سید ہے جی، اور میرے غریب نواز نے بھی انہی سے فیض حاصل کیا. 40 دن تک چلا کیا اور چلا کر کے کہا یہ تو گنج بخش ہے، خزانے دینے والا ہے، فیض عالم، اس کا فیض تو پوری دنیا پر جاری ہے، اور یہ مظہر نور خدا ہے، یہ تو ناقصوں کا کامل پیر ہے اور کاملوں کا بھی رہنما ہے. تو آج کوئی چشتی اپنے آپ کو چشتی کہے اور داتا صاحب کی ان تعلیمات پر عمل نہ کریں تو وہ چشتی نہیں ہے، چونکہ چشتیوں کا امام جہاں سے فیض پا رہا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر چشتی پر لازم ہے. اب کئی چشتیت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے آج ایسے بھی ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معاذ اللہ چڑھتے ہیں اور ناراض رہتے ہیں ان کے ذکر سے، جیسا کہ آپ اجمیر شریف کے کئی لوگوں کو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ معاذ اللہ وہ بکواسات کرتے رہتے ہیں. ہمیں داتا صاحب نے کیا بتایا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امام حسین تا حق ظاہر بود، یہ میں اصل فارسی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ میں اصل فارسی نسخے سے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین کے لقب میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے. فرماتے تا حق ظاہر بود مر حق را متابع بود، کہ امام حسین وہ عالی شان ہے کہ جب تک حق ظاہر رہا تو حق کی پیروی میں رہے. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَچُون حق مفقود شد، اور جب حق گم ہو گیا، جب حق ختم ہونے لگا تو شمشیر برکشی، تو آپ نے تلوار کھینچ لی اور تا جانے عزیز فدائے خدا تعالی نہ کر نیا رامید، فرماتے ہیں اور تلوار کھینچ کر جب تک اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان نہ پیش کر دی تب تک آرام نہ کیا. تو یہ کون سا حق ظاہر تھا جس کی پیروی کرتے تھے آپ، اور کون سا حق ختم ہوا تو آپ نے تلوار کھینچی؟ داتا صاحب فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور امیر معاویہ، ان سب کے دور میں حق ظاہر تھا تو امام حسین اس حق کی پیروی کرتے رہے، اور جب یزید کے دور میں وہ حق ناپید ہوا تو آپ نے تلوار کھینچ کر کے جان کی بازی لگا دی. تو یہ ہے طریقہ اہل سنت جو ہمیں اپنے گھر والوں نے نہیں سکھایا، یہ ہم کو نبی کے گھر والوں نے ہی سکھایا ہے. یہ داتا صاحب ہے کہ نہیں گھر والے؟ یہ ہے کہ نہیں اہل بیت اطہار؟ یہ ہے کہ نہیں پاکیزہ گیروں کے سرخیل اور سردار؟ تو اب دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ از جملہ علائق مجرد، ہر قسم کی دنیاوی مصیبت سے دور رہنے والے یہ ہیں. اب اگر کوئی خارجی وہابی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ طلب دنیا میں نکلے تھے، تو داتا صاحب تو کہتے ہیں ان کے قریب تو دنیا آ ہی نہیں سکتی ہے. انہوں نے تو خود اعلان کر دیا کہ ہمارے نزدیک تو بلا نعمت سے افضل ہے، اور دنیا کی حکومت کی طرف وہ کیوں کر جائیں، انہیں تو اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی. اب دیکھو یہاں پر اب یہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلا پسندی اس حوالے سے. اب داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا. اب ان کے اقوال بھی میرے سامنے، مگر میں کس کو بات کروں کس کو چھوڑ دوں، مگر جو میرے موضوع سے حوالے میں بات عرض کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور کہا اے شہزادہ رسول، میں ایک فقیر آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے ہیں، اور مجھے آج کی رات کا گزارے بھر کا کچھ انتظام کر دیں، کچھ کھانے پینے کا. تو گفت بنشین
آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، مارا رزق در راست، میرا رزق ابھی راستے میں ہے، وہ آ رہا ہے، تم بیٹھ جاؤ انتظار کرو۔ پھر وہ رزق آیا کہاں سے؟ داتا صاحب فرماتے پنج سرہ از دینار بیاور دند از نزد معاویہ، کہ وہ جو امیر حضرت امام حسین نے فرمایا نا کہ ہمارا رزق راستے میں آ رہا ہے، تم بیٹھو، آئے گا تو تمہیں دیں گے، تو فرماتے ہیں وہ رزق شام سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ رسول علیہ السلام کی خدمت میں 5 سونے کے سکوں کی بھری ہوئی 5000 دیناروں کی تھیلیاں بھیجی، اور کیا کہا اس میں لکھ کر کے بھیجا کہ ای مقدارن وجہ کہتران صرف بایت کر، شہزادے یہ جو میں نے بھیجا ہے یہ صرف آپ کے قریب بیٹھنے والوں پر خرچ کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کا وظیفہ تو ابھی بعد میں آ رہا ہے، یہ آپ کے مریدین متوسلین پر خرچ کے لیے ہم نے دیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں پر یہ خرچ کریں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 5000 سونے کے سکے، 5 تھیلیاں، کتنی قیمتی چیزیں، غور کیجئے اس زمانے کے اعتبار سے۔ مگر جب وہ آیا تو آپ نے اشارت بدا درویش کر، اس درویش کی طرف اشارہ کیا، فقیر کی طرف، اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ ساری 5 تھیلیاں اٹھاؤ اور اس فقیر کو عطا کر دو، ساری دے دی، اور دینے کے بعد